بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یوم نسیر الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وبرزوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. فرمایا انہیں دنیا کی زندگی کی مثال ارشاد فرمائیے، ان پر واضح فرمائیے کہ تمہارے سامنے حیات دنیا ہے. تمہارے دیکھتے دیکھتے کتنے لوگ برسر اقتدار آئے اور پھر موت کی وادی میں اتر گئے. کہاں گئیں ان کی شہنشاہیتیں اور کہاں گئیں بادشاہتیں اور کہاں کتنی قومیں عروج میں آئیں اور ایسا لگتا تھا کہ یہ کبھی زوال پذیر نہ ہوں گی. لیکن آج صرف تاریخ کے صفحات پہ ان کا تذکرہ ملتا ہے، کہیں ان کا نام و نشان نہیں ملتا. کتنے لوگ تمہارے ہاتھوں میں پلے بڑے جوان ہوئے اور تمہارے دیکھتے دیکھتے خاک میں مل گئے. کتنے عزیز و اقارب، کتنے بزرگ، کتنے خاندان کے بڑے دنیا میں بڑی شان و شوکت سے رہتے تھے، صاحب مال و زر بھی تھے، صاحب عزت بھی تھے. کہاں ہیں وہ آج؟ کیا مال و زر سے ساتھ لے گئے؟ کون سا مکان انہیں رہنے کے لیے ملا؟ وہی 4.5 ہاتھ کی قبر اور وہی ایک ٹکڑا کفن کا. واضرب لهم مثل الحیات الدنیا، ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال پیش کیجئے. کماء انزلناه من السماء، دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، بادل برستے ہیں، جل تھل ہو جاتا ہے. فاختلط به نبات الارض، اور ان بارشوں کے ساتھ زمین کو رویدگی مل جاتی ہے. کروڑوں اربوں تنکے گھاس کے پیدا ہوتے ہیں، ہر تنکا گل بکف ہوتا ہے، اس پر پھول کھلا ہوتا ہے. جنگلوں صحراؤں میں پھولوں کی چادریں بچھ جاتی ہیں.
ہر پھول کا رنگ اپنا ہے، خوشبو اپنی ہے، ذائقہ اپنا ہے، اثر اپنا ہے۔ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، تمہارے دیکھتے دیکھتے پھر خزاں آتی ہے، وہ خشک ہو کر چورا چورا ہو جاتے، نہ کوئی تنکا باقی رہتا ہے، نہ کوئی پھول باقی رہتا ہے، نہ کوئی سبزہ باقی رہتا ہے۔ تَذَرُوهُ الرِّيَاحُ، ہوا کے بگولے اسے اڑائے پھرتے ہوتے۔ کیسے کیسے خوبصورت خوشبودار پھول کھلتے ہیں، پھل لگتے ہیں، سرسبز ہو جاتے ہیں درخت۔ پھر خزاں آتی ہے تو ٹونڈ مونڈ کھڑے ہوتے ہیں، ساری سبزی، ساری رونق، سب کچھ چلا جاتا ہے اور اسے ہوا اڑائے پھرتی ہے، چورا چورا ریزہ ریزہ ہو کر خاک ہو جاتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ کریم ہر چیز پہ قادر ہے۔ کسی کو مہلت دے دیتے ہیں، اقتدار دے دیتے ہیں، سلطنت دے دیتے ہیں، لیکن پھر انجام کار نہ وہ سلطنت رہتی ہے، نہ وہ جوانیاں رہتی ہیں، نہ وہ اقتدار رہتا ہے۔ ذوف پیری آ لیتا ہے، پھر موت آ جاتی ہے۔ تو اللہ کریم ہر چیز پہ قادر ہے۔ ذروں میں سے کسی کو گل بکف اگا دیں، قادر ہیں۔ کھلے ہوئے پھولوں کو خشک کر کے خاک میں ملا دیں، وہ قادر ہے۔ یہی انسانی زندگی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے بے بس و بے کس، بتا بھی نہیں سکتا کہ مجھے بھوک لگی ہے یا پیاس لگی ہے یا کہیں درد ہے یا تکلیف ہے۔ مائیں سنبھالتی ہیں، والدین سنبھالتے ہیں، جوان ہوتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، دولت کما لیتا ہے، اقتدار پا لیتا ہے۔ کیوں یاد نہیں رکھتا کہ کل وہ ایک بے بس اور بے کس بچہ تھا اور آنے والے کل وہ ایک میت ہوگا، ایک مردہ جسم ہوگا۔ تو یہ درمیان میں جو مہلت ملتی ہے تو یہ تو انسان ہے۔ یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ اس فرصت سے فائدہ اٹھاؤں، اللہ کی اطاعت کروں، اللہ کریم کو راضی کر لوں۔ درخت، گھاس، پھول، پھل آئے چلے گئے، لیکن انہیں کہیں جواب تو نہیں دینا۔ تجھے تو جواب دینا ہے، زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، تجھے اللہ کے روبرو کھڑا ہونا ہے۔ تو تیرے پاس یہ جو تھوڑی سی فرصت ہے اس میں اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کرتا؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، زینت الحیات الدنیا، یہ دولت دنیا، یہ اولاد، یہ بیٹے، یہ بھائی، یہ بازو، یہ برادری، یہ قوت، یہ پارٹیاں، یہ طاقت، دنیا کا دکھاوا ہے، کچھ نہیں ہے اس میں۔ چند روزہ زندگی ہے۔ تم نے وہ نہیں دیکھے جن کے پاس بڑے بڑے لو لشکر تھے اور جنہوں نے ممالک فتح کر لی؟ امیر تیمور اپنی سوانے میں لکھتا ہے، کہاں وسط ایشیا سے اٹھ کر دہلی تک اور ایشیائے کوچک تک اس نے ملکوں کو تاراج کیا۔ وہ خود اپنی سوانے میں لکھتا ہے کہ میرے خیال کے مطابق 2 کروڑ انسان قتل ہوئے جنگوں میں۔ اس زمانے میں جب لوگ تلوار سے لڑتے تھے، آج تو آسمان سے بم گرائے جاتے ہیں اور لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں، ایٹم گرائے جاتے ہیں اور آبادیاں خاک میں مل جاتی ہیں، لیکن جس زمانے میں تلوار سے لڑائی ہوتی تھی اس زمانے میں وہ لکھتا ہے کہ میری جنگوں میں 2 کروڑ انسان قتل ہوئے۔ اور 70 سال کی عمر میں پھر اسے چین کے ساتھ
کسی بات پہ غصہ آیا اور چین پر چڑھائی کرنے کے لیے چل پڑا، راستے میں تھا کہ سکتہ ہو گیا۔ اب سکتہ ایسی بیماری ہے کہ بندے کے ہوش و حواس قوا سارے زائل ہو جاتے ہیں، سن رہا ہوتا ہے، دیکھ نہیں رہا ہوتا، بات سمجھ رہا ہوتا ہے، بول نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا۔ اب جس بندے نے 2 کروڑ انسان غارت کیے، وہ ایک میت کی شکل میں پڑا ہے، طبیب کان میں بتا رہے ہیں کہ آپ کو سکتہ ہو گیا، وہ نہ بول سکتا ہے، اسی سکتے میں 1 ہفتے کے اندر مر گیا۔ دو کروڑ انسانوں کو قتل کرنے کی بجائے کاش اس نے 2 انسانوں کو زندگی دی ہوتی، 2 کروڑ کی بجائے 2 بندوں کی زندگی بچا لی ہوتی۔ اللہ نے اس کو طاقت دی تھی، اطاعت الہی پہ خرچ کرتا، ملکی انتظام پہ خرچ کرتا، امن قائم کرتا۔ آج کوئی ہے جو اس سے جا کر پوچھے کہ اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ پتہ تو اب چلے گا، کتنے خون دامن پہ ہوں گے اور کیا جواب دے گا؟ تو یہاں دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، دنیا فتح بھی کی، تحریکیں بھی چلائیں، حکومتیں بھی کی۔ یہی بر صغیر میں دیکھ لو، وسط ایشیا سے آ کر مغلوں نے اسے فتح کیا، صدیوں اس پر حکومت کی، صدیوں۔ اور اس زمانے میں کی جب دہلی میں بیٹھ کر بنگال سے کابل تک اور ہمالیہ سے دکن تک ان کی سلطنت تھی، جب نہ کوئی تار تھی، نہ ٹیلی فون تھا، نہ کوئی گاڑی تھی، نہ موٹر تھی، سب سے تیز سواری گھوڑا ہی تھا، لیکن انہوں نے کوئی ایسا انتظام۔ آج ساری سہولتیں ہیں، کمپیوٹر ہے، پل پل کی پوری دنیا کی خبر ہو رہی ہے، تو ہمارے حکمرانوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے۔ وہ کتنے قابل لوگ تھے کہ اس زمانے میں اتنی مخلوق پر انہوں نے حکومت کی۔ لیکن آج آپ اگر اپنے ٹی وی چینلوں پہ دیکھیں تو مغل حکمرانوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ان میں بڑے بڑے عادل بھی ہوئے، بڑا بڑا انصاف بھی انہوں نے کیا، تاریخ بھری پڑی ہے، مساجد بنوائیں اور مسجد میں جا کر نمازیں پڑھتے تھے۔ ہمارے ٹی وی کو کوئی ہندو مہاراجا، کوئی سکھ حکمران، کوئی مرہٹا، انگریز، کوئی نظر نہیں آیا جس کا مذاق اڑاتے ہیں تو مسلمان حکمرانوں۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا؟ تو یہ دنیا کی زندگی چند روزہ بہار ہے، اس میں مال بھی آ سکتا ہے، اولاد، رشتہ دار، قوت بازو، پارٹیاں، فوج، لاؤ لشکر، یہ بھی مل سکتا ہے، زینت الحیات دنیا۔ لیکن جب تک دم میں دم ہے یہ تمہاری زینت ہے، فلاں بڑا شہنشاہ ہے، فلاں بڑا دولت مند ہے، فلاں بڑا دلیر ہے، فلاں بڑا، یہ صرف جب تک تم دنیا میں ہو یہ ہے، آنکھ بند ہوئی ہر چیز ختم ہو۔ قبر میں تمہیں یکا و تنہا ہی جانا ہے، جیسے شکم مادر سے یکا و تنہا پیدا ہوئے تھے ویسے خالی ہاتھ یکا و تنہا بے بس و بے کس قبر میں گاڑ دیے جاؤ گے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ ہاں، الصالحات، نیکیاں، بھلائی، عدل، انصاف، اللہ کی اطاعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، اگر یہ تم نے دنیا میں کر لیا تو یہ باقی رہنے والی چیزیں ہیں۔ تم چلے بھی جاؤ گے، تمہارے نیک کام جو چھوڑ جاؤ گے ان کا ثواب ملتا رہے گا، نیک اجر ملتا رہے گا، وہ باقی رہنے والے ہیں۔ والباقیات الصالحات، نیکیاں باقی رہنے والی ہیں۔ تم نے کوئی نیک کام شروع کیا،
جتنے لوگ وہ نیکی کریں گے جب تک کرتے رہیں گے جتنا ان کو ثواب ملے گا اتنا تم اکیلے کو ملتا رہے. تم نے کوئی برائی شروع کی وہ لوگوں میں پھیل گئی، وہ جب تک برائی کرتے رہیں گے جتنی سزا ان کی ہے اتنا عذاب تمہیں بھی ہوتا رہے گا. انتخاب تمہارا اپنا ہے. صالحات میں علماء حق لکھتے ہیں کہ اس میں اولاد بھی شامل ہے. اگر تم نے اولاد کی تربیت کی، انہیں نیکی بدی کی تمیز دی، انہیں اللہ کی عظمت سے آشنا کیا، انہیں صداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا کیا، اور تمہارے بعد انہوں نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے نبی کی اطاعت کی، تو اس اطاعت کا ثواب تمہیں بھی ملتا رہے گا. وہ تمہاری باقی رہ والی نیکیاں ہیں. نیک اعمال اور نیک اولاد، اس کا اجر تمہیں ملتا رہے گا. خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، اور تمہارے پروردگار کے نزدیک بہترین اجر کا ذریعہ ہیں. یہ بہترین بدلے کا، ثواب کا، بہترین انعام کا ذریعہ ہیں. وخیر عملا، اور نیک امید، بہتر امید ہے، اچھی امید کی جا سکتی ہے. جو نیکیاں باقی چھوڑ جاتے ہو یا نیک صالح اولاد چھوڑ جاتے ہو تو وہ ایک نیک امید ہے، ایک بھلائی کی امید ہے کہ ان کی وجہ سے میرا فائدہ ہوگا. باقی رہی شوکت دنیا اور تم نے اللہ کی اطاعت نہ کی اور اپنی اس گھمنڈ میں اور اپنے زور میں گزر گئے تو کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، ایک وقت آئے گا کہ یہ جب سے بنے ہیں جو پہاڑ ساکت و جامد اور جم کر کھڑے ہیں یہ چل پڑیں گے. یہ ہمالیہ جیسی چوٹیاں جو جب سے بنی ہیں جم کر کھڑی ہیں، تم دیکھو گے کہ یہ تو چلنے لگ جائیں گی، یہ رڑ جائیں گی، ڈگمگا جائیں گی. ادھر والی ادھر چل پڑے گی، ادھر والی ادھر چل پڑے گی، حتیٰ کہ آپس میں ٹکرا ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو کر خاک ہو جائیں. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم زمین کو ایک کھلا میدان دیکھو، کوئی اس میں نہ نشیب رہے گا نہ فراز رہے گا، ساری زمین کو جھنجھوڑ کر بدل دیا جائے. یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن زمین کو بدل کر ایک دوسری زمین بنا دیا جائے گا. زمین کے باسی زندہ ہو کر دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہاں گئے وہ کوہ دمن، وہ پہاڑیاں، وہ بہاریں، وہ کہاں گئیں وہ برفیں، اور کہاں گئے وہ چشمے اور دریا، اور کہاں گئیں وہ نہریں اور کھیتیاں، کہاں گئی سرسبزی؟ کچھ نہیں ہوگا، چٹیل میدان، نہ کوئی برابر کر دیا جائے گا، کوئی نیچی اونچی جگہ نہیں رہے گی. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، پھر ہم سب لوگوں کو وہاں اکٹھا کریں گے اور کسی ایک فرد کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے. ساری مخلوق جو آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اپنے اپنے زمانے میں گزر چکی ہوگی، وہ اس ایک لمحے میں ساری وہاں حاضر ہو جائے گی اس کھلے میدان میں. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور آپ کے پروردگار کے سامنے صف در صف سب کو پیش کر دیا جائے گا. انبیاء علیہ السلام ہوں گے، ان کی امتیں ہوں گی، ان کے متبعین ان کے ساتھ ہوں گے، صف در صف کھڑے ہوں گے. کفار و مشرکین کی قیادت ہوگی، ان کا اتباع کرنے والے ان کے ساتھ صف در صف کھڑے ہوں گے. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب یہ صفیں بنیں گی تو من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم لباس کو اور حلیے کو اور شکل و شباہت کو اہمیت نہیں دیتے
تم ویسی شکل بنانا چاہتے ہو جیسی دنیا داروں کی ہو، خواہ وہ کافر ہوں، لیکن اس دن جب صفیں بنیں گی تو جس قوم سے حلیہ ملتا ہوگا اس کو اس قوم کی صف میں کھڑا ہوگا۔ آج تو ہم بڑا فخر سمجھتے ہیں نا انگریزی لباس پہننا اور انگریزوں کی طرح حلیہ بنانا، سمجھتے ہیں اس میں عزت ہے، مسلمانوں کی طرح ہوگا تو کون پوچھے گا۔ فرمایا جب پوچھنے کا دن آئے گا نا تو جس بندے کا جو حلیہ ہوگا اسی صف میں اسے کھڑا کیا جائے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ زندگی پتہ نہیں اس نے اچھی نیکیاں کر کے جی ہوگی۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ بندہ جس قوم جیسا حلیہ بناتا ہے نا اس قوم کے بہت سے عیب اس کی نظروں میں بھلائیاں بن جاتے ہیں، خوبیاں بن جاتی ہیں۔ اگر ان کی برائیاں دیکھتا تو ویسا حلیہ نہ بناتا۔ جب حلیہ قبول کرتا ہے تو ان کے بہت سی برائیاں جو ہیں وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے کاموں میں بھی ان کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ تو اس وضاحت سے اس ارشاد رسالت پناہی کی سمجھ آتی ہے کہ حضور نے کیوں فرمایا جو جس جیسا حلیہ بنائے گا انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ صرف حلیہ بنانا اتنا جرم تو نہیں تھا، لیکن انسانی مزاج ہے، جیسا حلیہ وہ بناتا ہے ویسی عادتیں بھی اپنا لیتا ہے اور رفتہ رفتہ کردار بھی اسی میں ڈھل جاتا ہے۔ اگر کوئی علماء جیسا حلیہ بناتا ہے تو اسے رفتہ رفتہ علم سے شغف ہو جاتا ہے، اس طرف چل پڑتا ہے، نیکی کی طرف چل پڑتا ہے۔ نیکوں جیسا حلیہ بناتا ہے نیکی کی طرف چل پڑتا ہے، بدکاروں جیسا بناتا ہے تو اسی طرف چل پڑتا ہے۔ یہ انسانی مزاج ہے، اور علامہ ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں اس پہ بڑی سیر حاصل بحث کی ہے، بلکہ انہوں نے تو بہت لمبی اس پہ بحث کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگ دنیا کے عجیب و غریب شہروں کو دیکھ کر شہر بساتے ہیں اور شہری زندگی اختیار کرتے ہیں، لیکن جب شہروں میں جاتے ہیں تو پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں، ان کا کردار کوئی نہیں رہتا۔ بدوی زندگی میں دیہات میں جب تک رہتے ہیں تنو مند ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، ان کا ایک کردار ہوتا ہے۔ اسی دیہاتی کو دیہاتی زندگی چھوڑ کر شہر میں بسا دو تو نفسا نفسی ہو جاتی ہے، کسی کو پتہ نہیں ایک گھر میں شادیانے بج رہے ہیں، ساتھ دوسرے گھر میں موت ہو گئی ہے، کوئی کسی کو نہ کسی، ایک گھر لٹ رہا ہے، ایک گھر والے بیٹھے خوش گپیاں لگا، کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوتی، بیگانہ۔ وہ زندگی کہتا ہے قوموں کو تباہ کر دیتی۔ اور بہت سی پھر انہوں نے اس پہ وضاحت کی ہے، مثال ایک عجیب مثال دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم مرغی کو لو اور اونٹ کا گوشت لے آؤ اور چھوٹے چھوٹے ریزے کر کے تھوڑا تھوڑا اسے روز کھلانا شروع کر دو، وہی مرغی جتنا انڈا پہلے دیتی ہے اس سے بہت بڑا انڈا دینا شروع ہو جائے گی اس اونٹ کے گوشت کی وجہ سے۔ مرغی تو وہی ہے، اس کی جسامت بھی وہی ہے، لیکن جتنا انڈا پہلے دے رہی ہے اس سے بہت بڑا انڈا دے گی، تجربہ کر کے دیکھ لو۔ اسی طرح جب تم کسی قوم کا کردار اپناؤ گے تو نتیجہ وہی ہوگا کہ تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے۔ اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرو گے میدان حشر میں جب صفیں بنیں گی، وَعْرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، جب آپ کے پروردگار کے سامنے انہیں پیش کیا جائے گا صف در صف، تو حضور فرماتے ہیں جو جس قوم سے ملتا ہوگا اسی کی صف میں کھڑا ہوگا، اور ارشاد ہوگا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ارشاد ہوگا لوگوں تم تو ویسے ہی خالی ہاتھ آ گئے جیسا خالی ہاتھ میں نے تم کو پیدا کیا تھا۔
وہ یار کہاں گیا تمہارا اقتدار، اور کہاں گئی شہنشاہیتیں، اور کہاں گیا مال و دولت، اور کہاں گئی پارٹیاں، اور کہاں گئے لاؤ لشکر؟ تم تو جس پہ نازاں تھے اور جس پہ تم نے اللہ کی اطاعت بھی چھوڑ دی اور مخلوق پہ ظلم کرتے رہے، آج وہ کرو فر و شان و شوکت کہاں؟ تم تو ویسے ہی آ گئے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، خالی ہاتھ۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، بلکہ تمہارا دنیا میں تو یہ خیال تھا کہ آخرت کا وعدہ ویسے ہی بات ہی ہے، کہاں قیامت ہوگی اور کون دوبارہ اٹھایا جائے گا اور کہاں جزا سر۔ تم کہتے تھے یہ ویسے مولویوں نے باتیں گھڑ رکھی ہیں، یہ ہر کام میں بندے کو بے لذت کرتے ہیں اور بے لطف کر دیتے ہیں زندگی کو، اور یہ ہر وقت موت کی اور قبر کی اور آخرت کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب قصے کہانیاں، مر گئے، خاک ہو گئے، مٹی میں مل گئے، ہڈیاں چورا چورا ہو گئیں، گوشت مٹی کھا گئی، پھر کون زندہ ہوگا؟ فرمایا تمہارا خیال تو یہ تھا، بل زعمتم، تمہارا زعم اور تمہارا خیال تو، تمہارا زوم تو یہ تھا کہ یہ کچھ نہیں ہوگا، اور کوئی نہیں اللہ نے قیامت شامت کا وقت مقرر فرمایا، اور یہ خواہ مخواہ انہوں نے۔ لیکن ہوگا یہ کہ جب صف در صف کھڑے ہو جاؤ گے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، تو اعمال کی کتاب کھول کر ہر شخص کے سامنے کر دی جائے، اپنا اپنا کردار، ہر شے اس میں لکھی ہوگی اور سامنے کھول کے رکھ دی جائے گی کہ دنیا سے تم یہ لائے ہو، یہ وہ مال ہے جو دنیا سے تم کما کر لائے ہو۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور جو اس میں لکھا ہوگا جب پڑھیں گے تو اے میرے حبیب آپ دیکھیں گے کہ جرم کرنے والے لرز رہے ہوں گے کہ خدایا یہ کیا ہو گیا۔ ہر چھوٹے بڑے گناہ کی لسٹ سامنے آ جائے گی، تحریر سامنے ہوگی۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، وہ کہیں گے کہا اس کے یہ کون سی بلا اس کتاب کو ہو کیا گیا ہے، یہ عجیب کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے تو چھوٹا بڑا کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں، اس نے تو وہ بھی لکھے ہوئے ہیں جن کی ہمیں یاد ہی بھول گئی، جن کا ہمیں اب تک خیال ہی نہیں کہ ہم سے یہ گناہ بھی ہوا تھا، وہ بھی یہاں تو لکھا پڑا ہے، جس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں تھے وہ بھی یہاں لکھا پڑا ہے، جس کی ہم پرواہ نہیں کہ یہاں تو چھوٹی سی چھوٹی بات سے لے کر بڑے کے بڑے جرم تک لکھا پڑا ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی بڑی بات اس نے نہیں چھوڑی، سب کا احاطہ کر لیا۔ دنیا میں تو یہ پرواہ نہیں کی تم نے، لیکن وہاں پتہ چلے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو دنیا میں کرتے رہے وہ اس دن مجسم ہو کر ان کے سامنے آ جائے، ان پر بیتنا شروع ہو جائے۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عذاب از جنس اعمال ہوتا ہے، یعنی جیسا کسی نے عمل کیا ہو ویسی اس کو اس عمل کی سزا ملتی ہے۔ زبان سے کیا ہے زبان کو سزا ملے گی، آنکھوں سے کیا ہے آنکھوں کو سزا ملے گی، کانوں سے کیا ہے کانوں کی سزا ہوگی، ہاتھوں سے کیا ہے ہاتھوں کی سزا، جیسا جرم کیا ہوگا وہی جرم کا جو نتیجہ ہے وہ مجسم ہو کر آ جائے گا، اسی کو وجود عطا ہو جائے گا، وہ بندے پہ طاری ہو جائے گا۔ فرمایا وجدوا ما عملوا حاضرا، پھر پائیں گے محسوس کریں گے ان پر بیتے گی، وجدوا پائیں گے یعنی ان پر بیتے گی، جو انہوں نے کیا تھا وہ حاضر ہو کر ان پر بیت جائے گی۔ بلا یظلم ربک احدا، تمہارا پروردگار کسی پر زیادتی نہیں کرے گا۔
لیکن سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ کی کتاب نے وضاحت کر دی کہ کس کس جرم کی سزا کیا کیا ہوگی۔ واقع معراج شریف میں بہت سے جو مشاہدات حضور نے فرمائے برزخ میں اور لوگوں کو سزائیں ملتی دیکھی، وہ بھی تو بیان کر دی کہ کس جرم کی کیا سزا تھی۔ حدیث شریف میں جگہ جگہ تفصیل ملتی ہے کہ کس جرم کی کیا سزا ہے۔ تو فرمایا دنیا میں تو جرم کر کے بھول گئے، لیکن اس جرم کی جو شعائیں تھیں، جو اس سے وقوع پذیر ہوئے، اس کے جو اثرات تھے، وہ تو اللہ کے نزدیک باقی رہے۔ جب میدان حشر میں کھڑے ہوں گے تو وہ مجسم کر کے بھیج دیے جائیں گے۔ اور اللہ کریم تمہارا پروردگار وہ تو رب ہے، رب پالن ہار ہے، رب خالق ہے، مالک ہے، کریم ہے، رحیم ہے۔ تو یہ بھی اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ گندم سے گندم اگائے، جو سے جو۔ یہ بھی اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ ہر فعل کا وہی نتیجہ دے جو حقیقتاً اس نے مقرر کیا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ لوگوں نے اپنے اوپر آپ ظلم ڈھائے ہوں گے۔ اس تھوڑی سی حیات مستعار میں یہ ساری مصیبتیں خود اپنے ہاتھوں اپنے لیے پیدا کی ہوں گی۔ فرمایا کیسے عجیب لوگ ہیں کہ انہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ جب ان کے جد امجد، ان کی بنیاد آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے حیات بخشی، پیدا فرمایا۔ وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تو ہم نے آدم علیہ السلام کو اتنی فضیلت دی کہ فرشتوں تک کو حکم دے دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، آدم کی تعظیم بجا لاؤ، ان کی عزت کرو، احترام کرو اور ان کی عظمت کا اعتراف کرو۔ یہ آدم علیہ السلام کی عظمت اور تعظیم تھی کہ تم سب میری مخلوق ہو، میرے حکم کے بندے ہو، لیکن تم حکم سنتے ہو اور اس کا اتباع کرتے ہو۔ یہ آدم جو میں نے پیدا فرمایا، یہ حاکم سے آشنا ہوگا۔ اس کے سینے میں نے وہ دل رکھا ہے جو میری معرفت سے منور ہوگا۔ یہ بہت عظیم تر ہے۔ سب اس کے سامنے سجدہ کرو الا ابلیس۔ ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ ابلیس جنات میں سے تھا اور بہت پہلے تھا۔ اس نے اتنی عبادت کی، اتنی ریاضت کی، اتنی محنت کی کہ اللہ نے اسے فرشتوں میں شامل کر دیا اور فرشتوں میں شمار فرمایا۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا، وہ فرشتوں میں ہی شمار ہوتا تھا۔ فرمایا ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تو ان میں یہ شمار ہوتا تھا۔ کان من الجن، حالانکہ یہ جنوں میں سے تھا، تو ہم نے اس کو اتنی عظمتیں دی، اتنے درجے دیے کہ یہ فرشتوں میں شمار ہونے لگا۔ یہاں ایک بڑا مزیدار سوال آ جاتا ہے کہ ہم نے اب بھی اپنے حیات مستعار میں بہت سے لوگ دیکھے جنہوں نے اللہ کے مقرر بندوں کے ساتھ برسوں لگائے، 5 سال، 10 سال، 20 سال، اور بڑی عجیب بات ہے کہ مرتے وقت مرتد ہو کر مرے۔ تو اکثر احباب بھی یہ سوال کیا کرتے تھے کہ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک بندے نے اللہ کے ولی کے ساتھ مجاہدے کیے، وقت گزارا، تربیت حاصل کی، سیکھا، پڑھا، پڑھایا، 10 سال، 20 سال، کچھ اس کا بھی اثر ہونا چاہیے تھا، پھر وہ بھاگ گیا، چھوڑ چھاڑ گیا، سب کچھ چلا گیا۔ ہم نے تو اس سے بھی عجیب تر لوگ دیکھے
ایک ساتھی ہوتا تھا، جب ہم 3-4 ساتھی ہوتے تھے تو ایک ساتھی ہوتا تھا، غالباً میر علی شاہ نام تھا اس کا. اس شخص کے مشاہدات میں نے جو دیکھے، وہ اس کے بعد میں نے کسی کو ایسا نہیں دیکھا. وہ مشاہدے کے لیے آنکھ بند نہیں کرتا تھا، کھلی آنکھوں آپ سے بھی بات کر رہا ہے، برزخ کو بھی دیکھ رہا ہے، آپ سے بھی بات کر رہا ہے اور منازل بالا کو بھی دیکھ رہا ہے، فرشتوں کو بھی دیکھ رہا ہے. عجیب بات. مجاہدے وہ کیسے کرتا تھا؟ یہاں ایک شخص کو کسی شدید جن نے پکڑا، وہ بڑا اس سے منہ سے کفریہ کلمات نکلواتا تھا. تو مجھ سے انہوں نے ذکر کیا تو میں اسے ساتھ لے کر یہاں سے، اس وقت تو ٹرانسپورٹ مشکل تھی، ہمارے پاس بھی گاڑی شاڑی نہیں تھی، یہاں سے تلاگنگ گئے. تلاگنگ سے کہیں آدھی رات کو ہم ٹرکوں پہ بیٹھ کر دندہ شاہ بلاول پہنچے. وہاں سے پیدل حضرت رحمت اللہ کی مسجد میں پہنچے تو فجر کی نماز ہو چکی تھی. حضرت ذکر کرا چکے تھے غالباً. میں نے کہا تم اس وقت کیسے آئے ہو؟ یہ بندہ ہے اور اسے جن نے پکڑا ہے، یہ کفریہ کلمات بکتا ہے اور انسانوں کو سجدے کرتا ہے اور کبھی کچھ کرتا ہے. تو حضرت ناراض ہوئے کہ تم نے سارا دن ساری رات سفر میں ضائع کی، اللہ صبح جن مالا پکڑ کر لے آئے ہو. ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتے تھے، خاموشی سے سنتے رہے. کہا ایسے یہاں بٹھاؤ. مسجد میں گھاس بچھی ہوئی تھی سوکھی، ہم یہاں بیٹھ کر ذکر کرتے تھے. ہم بھی بیٹھ گئے، اسے بھی ساتھ بٹھا لیا. حضرت رحمت اللہ علیہ نے ذکر کرایا، توجہ دی تو وہ تڑپتا تھا مسجد کے صحن میں، اور اس دیوار سے اس دیوار تک جاتا اور کہتا تھا اللہ ہے، اللہ ہے. پہلے تو اللہ کا منکر تھا یہاں سے، تو وہ کہتا زور زور سے کہتا تھا اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. تو دوسرے دن حضرت نے مجھے فرمایا کہ بھئی اس کو میر علی شاہ کے پاس کچھ دنوں کے لیے چھوڑو، وہ ذکر کراتا رہے. اس کا بھائی ساتھ تھا. میں نے کہا یار اسے لے جاؤ اور وہاں چھوڑو، حضرت کا حکم ہے. میں تو واپس آ گیا. تو وہ سرگودے کے قریب کسی چک میں رہتا تھا، وہاں خطیب تھا، وہاں اسے وہ دوسرے دن میں نے دیکھا شام کو، یا تیسرے دن تو یہاں پھر رہا تھا. تو میں نے کہا تمہیں تو حضرت نے کہا تھا وہاں 10, 12, 15, 20 دن رہنا، کیونکہ اس نے مجھے نکال دیا. اس نے زیادتی کی ہے، حضرت نے بندہ بھیجا، اس نے نکال کیوں دیا ہے؟ تو میں نے حضرت سے شکایت کی کہ آپ نے بندہ بھیجا تھا، وہ شاہ صاحب نے بھگا دیا. تو حضرت بڑے ان سے وہ کہنے لگے، وہ کہتا ہے یہ دن میں بار بار 20 بار وضو کرتا ہے، ایسا بندہ میں نہیں رکھتا. وہ خود تہجد کے لیے وضو کرتا تھا، عشاء تک نماز پڑھتا تھا، اور عشاء کے بعد وضو کرتا تھا تو تہجد تک، درمیان میں کوئی آدھا گھنٹہ سو گیا تو اٹھ کے پھر تہجد کا وضو کر لیا، نہیں تو وہ 24 گھنٹے باوضو، اور سارا دن نمازیں ایک وضو سے پڑھتا، اتنا ہی کھاتا پیتا بھی تھا. تو انہوں نے کہا یہ ایک منحوس آدمی ہے، یہ بار بار وضو توڑتا ہے، بار بار کرتا ہے، اسے میرے حجرے سے نکال دو. یہ عالم تھا اس کی مشقت اور پارسائی کہ وہ لڑکا ابھی زندہ ہے. جن چھوڑ گیا تو وہ بھی ذکر چھوڑ گیا، وہ بھی ہے، یہاں نورپور کا رہنے والا ہے، ابھی ہے، زندہ گواہ موجود ہے. جو بھائی اس کا ساتھ تھا وہ فوت ہو گیا، وہ خود بھی ہے، لیکن تب سے اس نے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی ہے، نماز روزہ کرتا ہے، ذکر نہیں کر سکا، یہ اس کی قسمت. لیکن تب سے وہ رہا، شریفانہ زندگی اس نے بسر کی. پچھلے دنوں بھی یہاں آیا ہوا تھا کسی کام سے. تو وہ بندہ جس نے ایک ایسا بندہ بھی رکھنا گوارا نہیں کیا، حالانکہ وضو تو نماز کے لیے فرض ہے، نماز ہو گئی، وضو کو کیا ضرورت ہے ہر وقت. وہ کہتا تھا نہیں مجھے بے وضو بندہ نہیں چاہیے، یہ ہر نماز کے لیے پھر وضو، اس کا مطلب یہ نماز پڑھ کے وضو توڑ دیتا ہے، تو اسے یہاں سے بھگا دو. پھر اس بیچارے سے غلطی ہوئی، حضرت نے اسے سمجھایا بجھایا، لیکن وہ
اپنی رائے پہ اڑ گئے، نہیں جی میری یہ رائے، فرمایا تمہاری رائے تمہیں تباہ کر دے گی۔ بالآخر تباہ ہو گیا، منازل سلب ہو گئے، ہر چیز جاتی رہی۔ پھر بڑا پھرا پورے ملک میں۔ پھر ایک روز میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ بھی وہاں موجود تھا، غالباً میرے بیٹھے ہوئے آ گیا یا پہلے تھا، مدت کی بات ہے، لیکن بات اس نے میرے سامنے کی۔ ایک جوڑا اس نے بڑا اچھا قیمتی سوٹ ایک اٹھایا ہوا تھا حضرت جی کے لیے، اور میرے سامنے اس نے بات کی۔ اس نے کہا جی جب سے آپ کے در سے گیا ہوں، ملک میں جہاں تک میں جا سکتا تھا میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، بڑی بڑی معروف گدیاں، بڑے بڑے مشہور لوگ، سب کچھ ملتا ہے، یہ نہیں ملتا، اس کا کسی کو پتہ بھی نہیں۔ میں نے بڑا ظلم کیا جو مجھ سے ہوا، میں توبہ کرتا ہوں، آپ مجھے پھر قبول فرما لیں۔ حضرت رحمۃ صلی اللہ نے فرمایا یہ نعمت ایسی ہے، اس کی ناقدری کی جائے تو اس کی توبہ مشکل ہو جاتی ہے، لیکن اگر اللہ قبول فرمائے تو وہ کریم ہے، میں منع نہیں کرتا، لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ وہ بات گئی جو تھی، اب پھر لطائف سے شروع کرنا ہو، پھر الف بے سے لگو۔ خیر اس نے اس رات تو وہیں ٹھہرا، ہمارے ساتھ ذکر بھی کیا، لیکن شاید پھر وہ اس بات کو برداشت نہ کر سکا، یا اللہ کریم نے توبہ قبول نہیں کی۔ وہ بھی تو بے نیاز ہے، وہ تو محتاج نہیں ہے کسی کا۔ میں نے پھر اسے دیکھا نہیں، لیکن میں نے سنا تھا لوگوں سے کہ کہا کرتا تھا کہ کہاں ہے اللہ، کوئی اللہ شلا نہیں ہے، کوئی خدا شدا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ پتھر بھی خدا ہے، یہ میرا کوزہ وضو والا یہ بھی خدا ہے، تم کیا کر رہو؟ پھر اس کا انجام اس طرح۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اتنا عرصہ ایک کامل ولی کامل کے ساتھ لگا کر پھر یہ گمراہ کیوں ہوئے؟ یہ آیت جواب دے رہی ہے کہ صدیاں سجدے کرنے کے بعد اور جنوں سے اٹھ کر فرشتوں میں شامل ہونے کے بعد یہ گمراہ کیوں ہوا؟ قرآن کریم اس کا جواب دیتا ہے، سورہ بقرہ میں ہی فرما دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے کان من الکافرین، وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ اس کے اندر نیا خانہ دل میں کو اپنی بڑائی کا گمان تھا، وہ عبادت بھی کرتا رہا تو خود کو بڑا بنانے کے لیے، لیکن اللہ ایسے کریم ہے کہ جب تک اس برائی کا اس نے اظہار نہیں کیا تب تک اس پر پردہ ڈالے رکھا، وہ عبادت کے اجر بھی دیتے رہے، اس کے درجات بھی بلند کرتے رہے۔ جب اس برائی کا ظہور ہوا ہر چیز سلب ہو گئی، مردود ہو کر بارگاہ الہی سے نکل گیا۔ تو یہاں اس کا بھید کھلا۔ فرمایا جب میں نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، تعظیم بجا لائے۔ وہ سجدہ کیا تھا؟ یہ نماز والا سجدہ تھا یا تعظیمی تھا؟ اس حالت میں تھا یہ صرف سر جھکانا سجدہ تھا، کیونکہ سر کو جھکانا بھی، رکوع کرنا بھی، اسے بھی تعظیمی سجدہ، جیسے آج کل حکمرانوں بادشاہوں کو سر جھکا کر ملتے ہیں یا بات کرتے ہیں، تو وہ بہرحال کیسا تھا، لیکن وہ تعظیمی سجدہ تھا۔ تو اللہ کریم نے حکم دیا، فرشتوں نے سب نے سر تسلیم خم کیا الا ابلیس، اس نے کہا میں تو نہیں کرتا۔ بھئی تم کیوں نہیں کرتے؟ انا خیر منہ خلقتہ من وخلقتنی من النار، اس کو تو آپ نے زمین سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، اور میں آگ صاف ستھری اور ہر چیز پر طاقتور جلا دینے والی مٹی کو تو ہر کوئی رونتا پھرتا، تو اس کو تو اللہ کریم آپ نے مٹی سے بنایا جسے ہر کوئی رونتا پھرتا ہے، اور میں آگ ہر چیز کو جلانے والی اور طاقتور ہے، تو میں اس کے وہ جو اس کے اندر اپنی بڑائی تھی نا وہ سامنے آئی۔ تو جو گمراہ ہوتے ہیں نا مشائخ کا احساس رہ کر، ابتدائی طور پر ان کے دلوں میں کوئی چیز چھپی ہوتی ہے، جب وہ بات سامنے آتی ہے اس پر اس کا اجر مرتب ہو جاتا ہے۔ اللہ بڑے کریم ہے، جب تک اس کا اظہار نہیں ہوتا اس پر پردہ ڈالے رکھتے، اس کا پردہ چاک نہیں کرتے۔ اب کسی کے دل میں ہو کہ میں فلاں کو قتل کر دوں گا تو اسے تو پھانسی نہیں دی جاتی، قتل کرتا ہے تو پھانسی ہوتی۔
اسی طرح بندے کے دل میں عجب، ریا، اپنی بڑائی، کسی کے ذہن میں ہوتا ہے میں بڑا پیر بن جاؤں گا، کسی کے ذہن میں ہوتا ہے لوگ مجھے بڑے پیسے دیں گے، میری خدمت کریں گے، کوئی نہ کوئی اندر برائی ہوتی ہے جو پوشیدہ ہوتی ہے، اس پر نیکی کا غلاف چڑھا ہوتا ہے۔ جب اس کا ظہور ہوتا ہے، جب سامنے آتی ہے تو پھر اس پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے اور وہ ساری محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں اور بندہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ یہی جواب یہ آیت کریمہ دے رہی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب ہم نے فرشتوں سے حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس اکڑ گئے، کان من الجن، حالانکہ وہ تو جنوں میں سے تھا، اس کو یہ بھی حیا نہیں آئی کہ تم ایک جن ہو جو زمین پر مار کھاتے پھرتے اور ذلیل ہوتے پھرتے، تمہیں اللہ نے فرشتوں میں شامل کر دیا۔ اس کریم کے اس احسان کا ہی بدلہ تم نہیں اتار سکتے، تمہیں نافرمانی زیب نہیں دیتی تھی لیکن اس نے کی۔ ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی۔ اور تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، تم اپنے باپ کے ساتھ ہو گئے یا اس منکر کے ساتھ جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی بجائے مردود ہونا پسند کر لیا؟ اور تمہیں اتنی غیرت نہیں آتی؟ تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، تم اس شیطان کو اور اس کی اولاد کو دوست بنا لیتے اور اس کے ساتھ چل پڑتے ہو، تمہیں شرم بھی نہیں آتی؟ تمہیں بحیثیت انسان شرم آنی چاہیے، تمہارا تو ازلی دشمن ہے۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ اور اس کی ذریت تو تمہارے دشمن ہے اور اس کی اولاد تو تمہارے دشمن ہے۔ اے انسانوں، تمہیں حیا نہیں آتی؟ اس کی ذریت کتنی ہے؟ حیات الحیوان ایک کتاب لکھی ایک عالم نے، مجھے ان کا اسم گرامی یاد نہیں، الف سے لے کر یا تک مختلف حیوانات کے نام لکھ کر ان کی خصوصیات اس میں انہوں نے لکھی، کیا خوبی کیا خامی ہے، اور اس میں بڑے عجیب عجیب نسخے بھی آگے، فلاں سے یہ فائدہ ہوتا ہے، فلاں سے یہ ہوتا ہے، اور قدم قدم پر حدیث مبارک بھی نقل کی ہے۔ انہوں نے ایک حدیث مبارک نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی تعداد زمین پر انسانوں کی ہے اس سے 9 گنا زیادہ تعداد جنات کی ہے۔ یہ عہد نبوی کی بات ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جتنی تعداد انسانوں کی ہے اس سے 9 گنا تعداد جنات کی ہے، چونکہ ہزاروں برس پہلے زمین پر آباد ہوئے، ان کی آبادی بڑھ گئی، اور فرمایا انسانوں اور جنوں کی تعداد ملا کر جتنی بنتی ہے اس سے 9 گنا زیادہ شیطان کی اولاد۔ اس بات کو اب 1450 سال بیت گیا، 1450 سال میں کتنی تبدیلی آئی، انسان کتنے بڑے، اس دور کے انسانوں کی آبادی دیکھو اور آج کی دیکھو۔ پاکستان بنا 47 میں تو 10 کروڑ مسلمان پاکستانی تھے، آج 21 کروڑ ہیں۔ تو اس شرح سے اضافہ جنوں میں بھی ہوا ہوگا، شیطانوں میں بھی ہوا ہوگا، چونکہ شیاطین کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ شیطان کو اللہ نے قیامت تک مہلت دی تو اس کی جو اولاد ہے وہ بھی ہزاروں برس جیتے ہیں۔ جنات کی عمریں بھی ہزاروں برس ہوتی ہیں، تو ان کی تعداد کتنی زیادہ ہو گئی ہوگی؟ جو ایک ایک آدمی کے ساتھ کوئی جھنڈ پھرتا ہوگا شیطانوں کا، اور تم ان کو دوست بنا لیتے ہو۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، اور اللہ کی نافرمانی تو بڑا ظلم ہے، اور پھر اللہ کے نافرمان سے دوستی ایک اور ظلم ہے، اور ظالموں کو تو بہت برا بدلہ ملے گا، ظالموں کا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ ساری بات سوچو، سمجھ لو، تمہارا ازلی دشمن ہے، تمہارے باپ کی عزت کا، عظمت کا انکار کر کے یہ مردود ہوا، کافر ہوا،
اب پھر تم اس سے دوستی اور اس کی چیلوں چانٹوں سے اور اس کی اولاد سے دوستی کرتے ہو اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتا؟ لیکن کر کے دیکھ لو، برائی کا بدلہ بڑا تکلیف دہ ہوگا، بہت برا ہوگا، بہت سخت عذاب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔